الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا قائد الغر المحجلین، الصلاۃ والسلام علیکہ یا امام الانبیاء والمرسلین۔ الحمدللہ الحمدللہ ذی المجد والعلا والہیبۃ والثناء والقدرۃ والکبریاء، منبع الجود والعطاء، مصدر الکرم والسخاء، وعلى آلہ الکرماء واصحابہ الرحماء، والصلاۃ والسلام علی سیدنا الممجد بشیرنا المسدد نذیرنا المؤید المصطفى الامجد المحمود الاحمد بالقاسم محمد صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وآل بیتہ واولیاء امتہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ۔ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الأمی الکریم الصادق الامین النبی الکریم الرؤوف الرحیم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ زینت مسند صدارت فیض درجت حضرت قبلہ صوفی زمان صاحب نقشبندی گھمکولوی ذی تمجدہ، استاد العلماء والفضلاء قبلہ حضرت علامہ مولانا پیر طریقت حضرت قبلہ سیفی صاحب ذی تشرفہ، حضرت علامہ مولانا عطاء المصطفیٰ صاحب اور قبلہ قاری صاحب اور سروردی صاحب اور میرے برادر مکرم اور حضرت جناب محترم ملک افسر نظامی صاحب، آج کی یہ تقریب سعید اس دار المنور گھمکول شریف سینٹر میں بسلسلہ امیر المؤمنین خلیفہ بلا فاصل سبحان اللہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد پاک میں انعقاد پذیر ہے۔ سب سے پہلے تو میں انتظامیہ کا قلبی طور پر ممنون و مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھ جیسے کام علم کو اس عظیم سینٹر میں گفتگو کرنے کا اور آپ کے ساتھ محو کلام ہونے کا شرف عطا کیا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ ناز میں دسبہ دعا ہوں خلاق عالم آج کی ہماری اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ ناز میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آمین۔ یہاں آ کر قلبی مسرت ہو رہی ہے کہ یہ مرکز علم و عرفاں سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کا فیضان تقسیم کر رہا ہے۔ اصل تصوف اور روحانیت یہی انسان کو انسان بناتی ہے۔ اصل نگاہ ہوتی ہے، فیض ہوتا ہے، کرم ہوتا ہے، تاریں جوڑی جاتی ہیں، کنیکشن دیا جاتا ہے، بجلی کی رمق اور اس کی رو وجود کے اندر دوڑائی جاتی ہے، پھر اس کی حرارت آتی ہے، پھر اس کی حرارت قلب و باطن کے اندر ایک انقلاب برپا کرتی ہے، پھر وہ انقلاب اس جانور کو اور حیوان کو انسان بناتا ہے، اس جانور کو حیوان بناتا انسان بناتا ہے۔ دیکھنے میں دو ٹانگوں والا جانور ہے، مکہ مکرمہ کے اندر رہتا ہے، کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، بازار میں آتا جاتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، بولتا بھی ہے، سوتا بھی ہے، سب کچھ کرتا ہے۔ اور اس کے بالکل برابر میں ایک اور صاحب کھڑے ہیں جو صاحب ہیں، جنہیں قرآن پاک نے اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا فرمایا ہے۔ دیکھنے میں اس کا بھی قد ہے، دیکھنے میں ان کا بھی قد ہے، دیکھنے میں اس کا بھی چہرہ ہے، دیکھنے میں اس کا بھی چہرہ ہے، دیکھتا وہ بھی ہے، دیکھتے یہ بھی ہیں، سنتا وہ بھی ہے، سنتے یہ بھی ہیں، بولتا وہ بھی ہے، بولتے یہ بھی ہیں، چلتا وہ بھی ہے، چلتے یہ بھی ہیں، ہاتھ اس کے بھی ہیں، ہاتھ ان کے بھی ہیں، مگر اس میں اور ان میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اس کا نام ابو جہل ہے اور ان کا نام ابو بکر صدیق ہے۔ اسے بھی کوئی ملا تھا لیکن اس نے ان کا دامن تھاما نہیں،
انہیں کسی نے منتخب کر کے اپنی بارگاہ میں قبول کیا اور انہوں نے ان کا دامن تھاما. ان کا دامن تھامنے سے ان کا مقام کیا بنا کہ یا ابو بکر انت رفیقی فی الجنہ، اے ابو بکر تو جنت میں میرا رفیق ہے. اگر میں آپ حضرات سے کہتا ہوں کہ آپ کو یو کے کی نیشنلٹی مل جائے، یو ایس اے کی آپ کو نیشنلٹی مل جائے اور اس کے بدلے میں آپ کو یہ کہا جائے کہ تمہیں ہمیں جنت کے اندر، دنیا میں نہیں جنت میں رسول کریم کی رفاقت دیتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ یو کے اور یو ایس اے کی نیشنلٹی سے ریزائن کرو، کیا منتخب کرو گے؟ آپ کا انتخاب کیا ہوگا؟ یو کے منتخب ہو کریں گے عارضی دنیا، یا باقی دنیا کے اندر رحمت کائنات کی رفاقت قبول کرو گے؟ میں کہتا ہوں کوئی بھی زیرک اور دانا آدمی اس بات کو قبول نہیں کرے گا کہ میں امریکہ کے اندر رہوں یا میں انگلینڈ کے اندر رہوں لیکن جنت میں رسول کریم کی رفاقت سے محروم رہوں. وابو کو حافظ کے لخت جگر، تجھے اللہ کریم نے وہ مقام عطا کیا ہے کہ تو آیا نہیں بلایا گیا ہے. جیسے عمر فاروق مراد رسول ہیں، ایسے ابو بکر اللہ کی مراد ہے، کیونکہ اللہ کا انتخاب ہے. جیسے قبلہ ارشاد فرما رہے تھے، اللہ کا انتخاب ہے. رسول کریم کی بارگاہ ناز میں حاضری کے لیے اللہ نے منتخب کیا، اور جس نے خود آگے بڑھنے کی کوشش کی تھی اور وہ اس قابل نہیں تھا، کسی کو ابو لہب بنایا، کسی کو ابو جہل بنایا، کسی کو عتبہ بنایا، کسی کو شیبہ بنایا، کسی کو ولید بن مغیرہ بنایا، کسی کو عاص بن وائل بنایا اور اسے دور رکھا. اور جو اس بات کے اہل تھے، خواہ وہ حبشے کے اندر رہنے والا کالا بلال تھا، اسے حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا. خواہ وہ روم کے اندر رہنے والا سہیب تھا، اسے حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا گیا. خواہ وہ فارس کے اندر رہنے والا سلیمان تھا لیکن قابل تھا اور اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل محبت رسول کے ساتھ اور توحید کی آماجگاہ بننے کے قابل تھا، اسے ایران سے اٹھایا اور بکتا بکاتا اصلی مالک کے پاس پہنچا. یہ تو اللہ کی اپنی تقسیم ہے. اللہ پاک قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، میں جس وقت گفتگو کے لیے جہاں آنے لگا تو میری کانپیں ٹانگنے لگ گئی تھی. جس مقام پر اس طرح کے نقیب ہوں کہ کوئی بات بھی کرنی ہے تو حدیث رسول پاک پیش کرنی ہے، کوئی کلام کرنا ہے، کسی نعت خان صاحب کو بلانا ہے، کسی قاری صاحب کو بلانا ہے، آیت کریمہ کا مفہوم بیان کرنا ہے، تو وہ مجھے قبلہ کو دیکھ کے، آپ استاد العلماء ہیں، انہیں لائٹ نہ لیں، ان کے گفتگو سے میں نے اندازہ کر لیا ہے کہ یہ کیا ہے. وہ مجھے غالب کا شعر یاد آ گیا، وہ کہتا ہے، بدل کر فقیروں کا ہم بھیس غالب، بدل کر فقیروں کا ہم بھیس غالب، تماشائے اہل کرم دیکھتے ہیں. ہم فقیروں کا لباس پہن کے کسی کونے میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں، اور جو اہل کرم ہیں، دولت مند ہیں، ثروت مند ہیں، اور جو جبے کبے پہننے والے ہیں، ان کا ہم تماشا دیکھتے ہیں کہ اندر سے کیا ہیں. اللہ کریم ان کو عظمت عطا فرمائے. بڑی کامل جگہ پہ ان کی نسبت ہے، اور ان کے مجھے نہیں معلوم کہ آپ کی نسبت کس واسطے سے حضرت پیر ارچی حضرت سیف الرحمن رحمۃ اللہ تعالی علیہ و رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کتنے واسطوں کے ساتھ بنتی ہے. میں نے خود ان کی دستبوسی کی ہے. میرے ادارے کے اندر آپ تشریف لائے تھے، میرے ادارے سے مراد میرے والد گرامی کے ادارے میں آپ تشریف لائے تھے. یہ جس وقت آپ نے پاکستان کا پہلا دورہ کیا تھا اس دور کی بات ہے، اور آپ کے خلفاء ہمارے ادارے کے اندر پڑھا کرتے تھے. مولانا عتیق الرحمان سیفی صاحب اور مولانا عبدالستار سیفی صاحب اور مولانا فاروق سیفی صاحب، یہ ہمارے ادارے کے اندر پڑھا کرتے تھے. اس دور کے اندر آپ نے، یہ 90 کے کہیں اوائل کی بات ہے، اس دور میں آپ نے وزٹ فرمایا تھا پاکستان کا. تو میں لگی لپٹی باتیں نہ کرتا ہوں، نہ کرنے کی عادت ہے، نہ اللہ کریم نے خون کے اندر کہیں خوشامد کا کوئی عنصر رکھا ہے. جس مقام پر ہماری مسجد کے اندر ان کے شیخ کریم نے آ کر نماز پڑھی تھی عرصہ بعد، اس مقام پر میں نماز پڑھا کرتا تھا جان بوجھ کر، اور اس مقام سے مجھے خوشبو آیا کرتی تھی. یہ ان کو خوش کرنے کے لیے نہیں، میں مسجد کے اندر کھڑا اور میں بالکل بچہ تھا اور ابھی میں قرآن پاک حفظ کے مراحل سے گزر رہا تھا. میرے والد گرامی کے ساتھ جو حضرت سیف الرحمان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گفتگو ہوئی، اس کا ایک جملہ مجھے یاد ہے.
آپ تشریف فرماتے جس وقت آپ مریدین پہ توجہ ڈالتے تھے تو وہ وجد کی کیفیت میں آ جایا کرتے تھے. میں ابھی وجد پہ کی طرف آنے لگا ہوں کہ یہ تصوف کیا ہے, طریقت کیا ہے, اور فیض کیسے دیا جاتا ہے, توجہ کی اقسام کیا ہے. میں وہ بیان کرنے کے لیے یہاں پہ آیا ہوں, اور کیسے رسول کریم نے امت کا پہلا صوفی تیار کیا. امت کا پہلا صوفی نام ابو بکر صدیق. کون کہتا ہے کہ تصوف اور طریقت قرون اولیٰ کے اندر نہیں تھا؟ کرنے اول میں سب سے پہلے نگاہ ڈال کر رحمت کائنات نے صوفی ہی تو بنایا ہے. صوفی لینے والا نہیں ہوتا, صوفی دینے والا ہوتا ہے. صوفی کے دل میں توحید کا چراغ روشن ہوتا ہے, نبوت کا مقام آتا ہے. اس لیے جس وقت وہ مصلی رسول پہ کھڑے ہو کے صحابہ کرام کو نماز پڑھا رہا ہوتا ہے اور کریم آقا جلوہ گر ہوتے ہیں مسجد نبوی شریف میں, تو وہ صوفی کھڑا رہ نہیں سکتا, پھر مصلی چھوڑ کے پیچھے ہو جاتا ہے. میرے آقا فرماتے ہیں الا مکانے کا یا ابا بکر, اے ابو بکر اپنے مقام پر کھڑے ہو کے نماز پڑھاتا رہے, تاکہ آج محمد تیرے پیچھے کھڑے ہو کر تیری خلافت بلا فصل پہ مہر لگانا چاہتا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری. تو وہ میں بات عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ جو میرے والد گرامی کے ساتھ گفتگو فرمائی, تو جس وقت وہ آپ کے سالکین پہ وجد کی کیفیت طاری ہوتی تھی, تو اس وقت حضرت پیر سیف الرحمن رضی اللہ تعالیٰ, میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولیوں کے لیے استعمال کرتا ہوں کیونکہ واو عطفہ کا مجھے پتہ ہے. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اس لیے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اولیاء کے لیے استعمال کرتا ہوں اور دھڑلے کے ساتھ استعمال کرتا ہوں. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ وہ جو گفتگو ہوئی اس وقت ان کے شیخ کریم نے میرے والد گرامی کی طرف دیکھا اور جملہ فرمایا. وہ فارسی زبان کا جملہ اس بچپن کا آج تک مجھے یاد ہے کہ فیض بسیار است استعداد اندک است. آپ نے فرمایا وجد یہ ہے کہ ادھر سے فیض بہت زیادہ جا رہا ہے, اگر برتن چھوٹا ہے, برتن چھوٹے میں جب زیادہ فیض جاتا ہے تو وہ وجدانی کیفیت میں آ جاتا ہے. لیکن کمال ہے اس جذب کی جو جذب اللہ کریم نے ابو بکر صدیق کو عطا کیا تھا. ابو بکر صدیق کسی ولی کے سامنے, کسی کتب کے سامنے, کسی ابدال کے سامنے جلوہ گر نہیں ہیں. ابو بکر صدیق نبی کے سامنے بھی نہیں ہیں, امام الانبیاء کے سامنے تشریف فرما ہے. اور فیضان کا ایک ٹھاٹھے مارتا ہوا دریا نہیں, بحر ناپیدا کنار ہے, اور تنہا سینہ ابو بکر صدیق کا ہے, اور وہ فیضان ابو بکر صدیق کے سینہ پاک میں منتقل ہو رہا ہے. اور زبان اقدس سے جملہ ارشاد ہوتا ہے ما سب اللہ فی صدری الا سببتہ فی صدر ابی بکر. جو کچھ اللہ کریم نے محمد پاک کے سینے میں منتقل کیا تھا, آج محمد نے وہ سارے کا سارا فیض ابو بکر صدیق کے سینے میں منتقل کر دیا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق. جزاک اللہ. تو دوستو میں قرآن پاک کی چند آیات خطبے میں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کر چکا ہوں. اللہ رب العزت ارشاد فرمائے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى. متقی کی بات نہیں ہو رہی, اتقا کی بات ہو رہی ہے. متقی سارے صحابہ کرام متقی ہیں. کون سا تاجدار کائنات کے اس درسگاہ میں پڑھنے والا تھا اور نگاہ نبوت کا فیض یافتہ تھا جو کہا ہے یہ کیوں دیتا ہے؟ میں قربان جاؤں اللہ کی ذات پہ. تیرا عمل ہوگا اللہ کے فرشتے اس کو تحریر کریں گے, میرا عمل ہوگا فرشتے تحریر کریں گے, صوفیاء کا عمل ہوگا فرشتے اس کو تحریر کریں گے. لیکن اس کے پیچھے جو نیت ہے اس کا اظہار اللہ کریم نے کبھی نہیں فرمایا. وہ نیتوں کو جاننے والا فرماتا ہے. ابو بکر صدیق دے رہا ہے, میں نیتوں کا خالق اور ان کو جاننے والا بیان کر رہا ہوں. ابو بکر صدیق کسی کے احسانات کا بدلہ چکانے کے لیے نہیں, الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی. یہ ابو بکر صدیق کی نیت کو اللہ کریم نے بیان کیا ہے. یہ صحابہ اکرام کی جماعت مقدسہ ایسی جماعت مقدسہ ہے کہ ان کے صرف اعمال ہی درج نہیں ہے قرآن پاک کے اندر, ان کی نیتوں کا بھی ذکر قرآن پاک کے اندر موجود ہے. ایک مقام پر اللہ کریم نے فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. یہ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا نہ نماز ہے, نہ روزہ ہے, نہ حج ہے, نہ زکوٰۃ ہے. یہ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا نیتیں ہیں کہ یہ کس نیت سے نماز پڑھتا ہے, یہ کس نیت سے روزے رکھتا ہے, یہ کس نیت سے حج کرتا ہے, یہ کس نیت سے اپنا مال دیتا ہے, یہ کس نیت سے مصلی چھوڑ کے پیچھے آتا ہے, یہ کس نیت سے حجر اسود کو چومتا ہے, یہ کس نیت سے کعبۃ اللہ کا طواف کرتا ہے, یہ کس نیت سے احرام باندھ کر
صلح حدیبیہ کے مقام پر مکہ مکرمہ میں جاتا ہے، کہتے ہیں کہنے والے لوگ کہ آ کر طواف کر لو، نام عثمان غنی ہوتا ہے، کہتا ہے واللہ 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 ما اطوفہ حتی یطوف بہ رسول اللہ، میں اس وقت تک اس کعبہ کا طواف نہیں کروں گا جب تک اپنی سر کی آنکھوں سے نہ دیکھ لوں کہ کعبے کا کعبے کا طواف کر رہا ہے۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اور ان کی نیتوں کا ذکر کرتے ہوئے رب کائنات نے فرمایا کہ مت سمجھنا کہ یہ ابو طالب کا صرف بیٹا ہے، لخت جگر ہے، رسول کریم نے اسے یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ فرمایا ہے، اور اس کا عمل صرف عمل ہے فرمایا نہیں، ہم اس کی نیت کا بھی تمہارے سامنے ذکر کریں گے۔ صحابہ کے مقام پر علی المرتضیٰ کی نماز وقت سے ذرا آگے پیچھے ہو گئی، لیکن وقت کو تابع کر دیا گیا ولایت کے۔ اسے ہی طے زمانی کہتے ہیں، اسے ہی طے مکانی کہتے ہیں۔ صوفیاء سمجھتے ہیں کہ طے زمانی کیا ہوتا ہے، صوفیاء سمجھتے ہیں کہ طے مکانی کیا ہوتا ہے۔ یہ طے زمانی اور طے مکانی اس دور کی ایجاد نہیں ہے، یہ ایجاد ہے رحمت کائنات کی، اور یہ فیضان ہے میرے آقا کریم کا۔ تو کیا ہوا؟ اللہم انہو کان فی طاعتک و طاعت رسولک فردد علیہ الشمس، اے اللہ یہ علی تیری اطاعت کر رہا تھا، تیرے رسول کی اطاعت کر رہا تھا، سورج کو واپس پلٹا دے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وقت میرا بالکل قریب الاختتام ہے، جس وقت کا مجھے پتا ہے، اور ایک اور وقت بھی میرا ہے جس کا مجھے پتہ نہیں ہے، وہ بھی قریب الاختتام ہے، وہ بھی قریب الاختتام ہے۔ دعا کیجئے آج کی اس محفل پاک کی برکت سے اللہ کریم سب کی آخرت بہتر فرمائے، اور میں مبارکباد پیش کروں گا آج کی اس محفل پاک کی منتظمہ کمیٹی کو، اور خاص طور پہ قبلہ صوفی زوان صاحب کو، اور حضرت علامہ مولانا عطاء المصطفیٰ، جیسے کہ سروردی صاحب فرما رہے تھے، عطاء المصطفیٰ جس نے نام رکھا تھا نا، اس کو بھی سلام کرنا چاہیے۔ تجھے کوئی اور نام نہیں نظر آیا، کوئی اور نہیں پسند آیا؟ ہاں جی، یہ عطاء المصطفیٰ۔ اور اللہ کریم ہمیں رحمت کائنات کی بارگاہ ناز میں ہمیشہ با ادب حاضری کی توفیق عطا فرمائے۔ قبلہ قاری صاحب کا بھی شکریہ، سروردی صاحب کا بھی شکریہ، علامہ صاحب قبلہ کی محبتوں کا بھی شکریہ۔ میں نے چونکہ لیڈز میں ایک اور پروگرام میں شمولیت کرنی ہے، اس لیے انہی الفاظ پر آپ حضرات سے اجازت کا طلبگار ہوں، خاصگار ہوں، سما خراشی کی معذرت چاہتا ہوں۔ اللہ کریم اس آستانے کو ہمیشہ آباد رکھے، اور اس کا فیض چار دانگ عالم کے اندر جیسے کہ پھیل رہا ہے پھیلتا رہے، اور اللہ کریم آپ سب کی حاضریوں کو قبول فرمائے۔ اللہ ہم سب کو نیک بنائے، ہماری اولادوں کو دین کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارا قرآن پاک سے ٹوٹا ہوا رشتہ اللہ جوڑے، اور سرور کائنات کی سنتوں کو اپنانے کی اور اس رنگ کے اندر خود کو رنگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔